بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر نظام الدین عثمانی ہے اور میں خیبر میڈیکل کالج میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر میڈیکل اسپیشلسٹ پلس گیسٹرنٹرولوجسٹ کام کرتا ہوں، اور ایوننگ میں ڈبگری گارڈن میں کلینک کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہر سال 1 دسمبر پوری دنیا میں لوگ HIV ایڈس ڈے کے طور پر مناتے ہیں۔ HIV ایڈس ڈے کا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں میں ہم آگاہی پھیلائیں اور لوگوں کو یہ ایکنالج کر لیں کہ HIV سے خود کو کیسے بچانا ہے، اس سے اپنی فیملی کو کیسے بچانا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کو HIV ہو جائے تو اس نے کیا کرنا ہے، اس نے آگے کیسے پروسیڈ کرنا ہے اور ٹریٹمنٹ کیسے لینا ہے۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں چلا جاؤں، میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں پہلے HIV کے کیسز بہت کم تھے، اور جیسا کہ ایک فیمس کہاوت ہے کہ اٹ واز جسٹ لائک این ایلیفینٹ فار اس، جیسے اگر آپ کو کوئی کہہ دے کہ آپ کے گھر کے قریب ہاتھی آیا ہوا ہے تو آپ اس پر یقین نہیں کریں گے۔ اس طرح پہلے ہمارے لیے بھی یہی تھا کہ کوئی اگر کہتا تھا کہ HIV کا کوئی کیس آیا ہے تو ہم اس پہ یقین نہیں کرتے تھے، لیکن آج کل یہ بہت کامن ہے، بہت سارے کیسز آ رہے ہیں، اور اس کا مین وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے بہت سارے لوگ پاکستان کی، بنگلہ دیش کی، افغانستان کی، انڈیا کے، اور اس طرح سری لنکا، نیپال اور فلپین وغیرہ، ان کے لوگ دبئی، قطر، گلف کے اور کنٹری، بحرین اور اس طرح ملیشیا، ان ممالکوں میں وہاں پہ کام کرتے ہیں اور وہاں پہ ان کی ایکسپوجر ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ یہ کیسز بہت زیادہ ہیں، اس لیے وہاں لوگ وہاں سے یہ یہاں پر منتقل کرتے ہیں۔ HIV کی 2 قسمیں، ایک HIV-1 ہے جو کہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور ایک HIV-2 ہے جو کہ افریقہ کے کچھ علاقوں میں ہے۔ HIV-1 جو ہے وہ بڑا تیزی کے ساتھ ایک دوسرے میں اسپریڈ ہو جاتی ہے، ایک سے دوسرے کو منتقل ہو جاتی ہیں، اور HIV کی وجہ سے ایڈس کی جو بیماری ہے وہ بہت جلدی لگ جاتی ہیں۔ ایڈس کیا ہے؟ جب کسی بھی انسان کو HIV ہو جائے اور وہ HIV جب اس کی بدن کے اندر جو قوت مدافعت کی جو خلیے ہے اس کو بالکل کم کر لے، اس کو وہ تباہ کر لے، اس کو کم کر لے، تو اس کے بعد اس انسان کی جو امیونٹی سسٹم ہے، یعنی بیماریوں سے لڑنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر اس میں طرح طرح کی اس کو ٹیوبرکلوسس، بہت خطرناک قسم کی نمونیا، ان کے پیٹ خراب ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے یہ لوگ مر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ہم ایڈس اس وقت کہتے ہیں جب HIV بہت لمبے عرصے تک انسان میں رہے اور اس کی جو مدافعت والی خلیے اس کو ختم کر لی، تو پھر وہ HIV سے ایڈس بن جاتی ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ میرے ان سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے جو کہ یہاں سے باہر کام کرتے ہیں، اگرچہ وہ ہمارے ملک کا بہت بڑا اثاثہ ہے، سارے ملک کو ان لوگوں کو فخر ہے، وہ اپنی فیملی سے دور رہتے ہیں، ان کی مجبوریاں ہیں، اور اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ انسان کمزور ہے، ضعیف ہے، ٹھیک ہے، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ پہلے تو کوشش کر لے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں، کیونکہ یہاں پہ آپ کی جو فیملیز ہے وہ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ آپ ان کے لیے تھوڑی سی خوشیاں وہ وہاں سے واپس لے کے آئے، نہ کہ ان کے لیے پوری زندگی کے غم اور اس طرح کی بیماریاں اور بدنامی ساتھ لے کے آئیں۔ تو پہلے تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے آپ کو ان چیز سے بچائیں، کیونکہ یہ ہمارا اسلامی بھی فریضہ ہے اور ہم نے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانی ہے۔ پھر بھی انسان اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس سے ان بیماریوں سے بچنے کے لیے آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کنڈوم وغیرہ کا استعمال کر لیں، اور اگر کسی انسان سے یہ غلطی ہو جائے اور اس میں اس کے مہینہ یا 1.5 مہینے کے بعد اس میں کمزوری شروع ہو جائے، اور اس میں پھر لوز موشن یعنی ڈائریا اس کو شروع ہو جائے، اس کا پیٹ خراب ہو، اس کو بار بار انفیکشن ہو، تھکاوٹ ہو، اور اس کا آلریڈی کسی ایسے عورت کے ساتھ اس کی جنسی تعلقات ہو جو کہ اس کی فیملی یعنی اس کی وائف نہ تو ہو سکتا ہے کہ اس بندے کو HIV وائرس ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرا ریکویسٹ ہے خاص کر ان لوگوں کے لیے جو کہ دبئی، قطر اور گلف کے اور کنٹریز میں، ملیشیا وغیرہ ان میں جو ہمارے لوگ کام کرتے ہیں، کہ وہ جب بھی وہاں سے وہ واپس آتے ہیں تو خدا را وہاں پہ ایک HIV ٹیسٹ اپنا ضرور کیا کریں۔ اگر وہاں پہ ممکن نہیں ہے تو جیسے آپ پاکستان پہنچے، پاکستان میں آپ کسی بھی کوئی بہانہ بنا کے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، اور ڈاکٹر سے پھر سیکریٹلی آپ یہ کہہ دیں کہ مجھے یہ ٹیسٹ اگر آپ کر لیں تو اچھی بات ہے۔ اس کا ایک فائدہ ہے، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جتنی جلدی اگر آپ کی بیماری ڈائگنوز ہو جائے، یعنی جتنی بھی آپ کی بیماری کی تشخیص ہو جائے، آپ کی بیماری کا پتہ چل جائے، تو بڑی آسانی کے ساتھ پھر اس کا علاج ممکن ہے۔ لیکن اگر آپ میں بیماری بڑے لمبی عرصے تک رہے اور آپ کی بیماری کا پتہ نہ چلے تو پھر اس کا پھر بعد میں علاج ناممکن ہے۔
اور جیسے ہی آپ واپس آتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ ملتے ہیں تو آپ کی جو بیماری ہے وہ آپ کی فیملی میں منتقل ہو جاتی ہے، تو پھر وہ فیملی کے سے پھر آپ کے بچوں میں اور پھر پورے خاندان میں وہ پھیل جاتی ہیں۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جب بھی آتے ہیں آپ یہ ٹیسٹ ضرور کیا کریں۔ اگر کسی کا کوئی ایکسپوجر ہوا ہے، یعنی کسی کے ساتھ اگر کوئی اس طرح اس پہ شک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے HIV ہوا ہو، تو وہ اپنا ٹیسٹ ضرور کیا کریں، ٹھیک ہے۔ HIV خون کے ذریعے ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتا ہے، HIV جنسی تعلقات کے ذریعے ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ HIV ماں سے بچے کو اگر وہ دودھ پلاتی ہے تو اس سے منتقل ہو سکتا ہے۔ اگر ماں کو حمل ہے اور اس کو HIV بھی ہے تو اس سے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہاں پہ وہ HIV ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ سو ان سے سب سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جو بندہ گھر سے باہر ہو اور گھر سے کہیں باہر کام کر رہا ہو اور اس کا کہیں پہ کوئی ایکسپوجر ہوا ہو تو وہ پھر اپنا ٹیسٹ ضرور کر لیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ٹیسٹ پازیٹیو آ جائے تو گورنمنٹ آف پاکستان بڑے بڑے ہاسپٹل میں، جس طرح لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل ہے، پھر بنوں کے ہاسپٹل ہے، پھر اور بھی بڑے بڑے جو ہاسپٹل ہے، یہ ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل مردان میں بھی ہے، ان میں ان کے رجسٹریشن سینٹر ہے، ٹھیک ہے۔ مریض جب بھی ہمارے پاس آتے ہیں ان کو ڈائگنوز کرتے ہیں، پھر ان کو وہیں پہ وہ رجسٹریشن سینٹر پہ بھیجتے ہیں، وہاں پہ وہ رجسٹر ہو جاتے ہیں اور رجسٹریشن کے بعد پھر ان کو سرکاری طور پہ دوائیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دوائی کی جو قیمت ہے وہ تقریباً 35 سے لے کے 40 ہزار تک ماہانہ کی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بعض لوگ پرائیویٹلی لیتے ہیں اور بعض لوگ وہ سرکاری میڈیسن لیتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ سرکاری میڈیسن بھی کبھی اویلیبل ہوتی ہے، کبھی اویلیبل نہیں ہوتی، بیچ میں بریک آ جاتی ہیں۔ جب بیچ میں بریک آ جاتی ہے تو ان کی بیماری بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سو بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں اور اپنی فیملی کو اس پرابلم سے بچائیں، اور جتنا بھی ہو سکے آپ اسلامک رولز کے مطابق لائف گزاریں۔ جب واپس لوٹتے اپنے ملک خوشیاں ساتھ لے کے آئے، نہ کہ اپنے گھر کے لیے اور اپنے آپ کے لیے پریشانیاں لے کے آئے۔ تھینک یو ویری مچ۔